الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اس میں مفعول والا قانون۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ نئے آئے ہیں ہمارے چینل پہ تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچ سکے، اور اس کو بڑی توجہ سے سننا ہے، انشاءاللہ تعالی بہت ہی فائدہ ہوگا آپ کو۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں مفعول والا قانون، یہ اس کی فارسی عبارت لکھی ہوئی ہے: ہر اسم مفعول از ثلاثی مجرد بر وزن مفعول می آید و از غیر ثلاثی مجرد بر وزن فعل مضارع مجهول با می آید وجوباً با آوردن می مضموم بجائے حرفتین در آخرش در آرن وجوباً۔ اس قانون میں یہ پڑھا جائے گا کہ اسم مفعول کس وزن پر لائیں گے۔ یہ کہتے ہیں ثلاثی مجرد کا ہر اسم مفعول مفعول کے وزن پر لاتے ہیں، اور غیر ثلاثی مجرد کا اسم مفعول اسی باب کے فعل مضارع معلوم کے وزن پر آتا ہے، مفہوم ترجمہ لاتے ہیں۔ میم مضمومہ کو حرف عین کی جگہ لانے کے ساتھ آخر میں تنوین تمکن لاتے ہیں وجوبی طور پر۔ آخر میں تنوین تمکن، ٹھیک ہے جی، یعنی اس قانون کے دو حصے بنے گے، یہاں تک ایک حصہ بنے گا، یہاں تک، ٹھیک ہے، آگے یہاں تک یہ دوسرا حصہ بن جائے گا، یہ بھی اس کے ساتھ آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یاد رکھیے ثلاثی مجرد کے اسم مفعول کو مفعول پر لانا واجب ہے۔ یہ پہلی شق سمجھ لیں، دوسری بھی پڑھ لیں گے، پریشان نہیں ہونا۔ پہلی شق سمجھ لیں کہ ثلاثی مجرد کے اسم مفعول کو مفعول کے وزن پر لانا واجب ہے، مضارع مجہول میں 3 تبدیلیاں کرنے کے ساتھ۔ پہلی تبدیلی، مضارع مجہول میں علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مفتوحہ علامت اسم مفعول لائیں گے، عین کلمہ کو ضمہ دے کر اشباع کریں گے، اور آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت لائیں گے۔ اشباع کہتے ہیں حرکت کو کھینچ کر حرف بنا دینا، حمزہ پیش او کو کھینچیں، او آگے وہ پیدا ہو جائے گی۔ اب حرکت کو کھینچ کر اگر حرف پیدا کر دینا، اس کو کہتے ہیں اشباع، حمزہ شین با الف عین، اشباع، اور یہ اشباع کلام عرب میں جائز ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم اسم مفعول کے وزن پر ثلاثی مجرد کو مفعول کے وزن پر لانے کے لیے مضارع مجہول میں 3 تبدیلیاں کریں گے۔ کتنی؟ 3 تبدیلیاں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ جب آپ ثلاثی مجرد کے اسم مفعول کو مفعول کے وزن پر لائیں گے تو مفعول کے وزن پر لانے کے لیے، یہ حکم جاری کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ اسم مفعول ہو، اس سے ضارب خارج ہو جائے گا، ضارب خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس میں ہم قانون پڑھ رہے ہیں اس میں مفعول والا۔ لہذا نہ کرنا ایسا کہ آپ اس میں فاعل پہ یہ قانون جاری کر دیں کہ اس کو مفعول پر لے آئیں، نہیں، ہماری بات ہے اس میں مفعول ہو، اس سے ضارب اعتراضی مثال ہے، اس سے خارج ہو جائے گی، اس ضارب پہ یہ قانون ہمارا جاری نہیں ہوگا، پہلی شق جاری نہیں ہو، کیونکہ یہ اس میں فاعل ہے۔ دوسری شرط، ثلاثی مجرد کا اسم مفعول ہو۔ مولانا فہیم، ثلاثی مجرد کا اسم مفعول ہو، ثلاثی مجرد کا اسم مفعول ہو، اس سے مکرم خارج ہو جائے گا، مکرم، کیونکہ یہ غیر ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید فی کا باب ہے۔ لہذا جو ہم نے حکم پڑھا کہ اس مفعول کو مفعول کا لانا واجب ہے، وہ ثلاثی مزید فی میں حکم جاری نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا خلاصہ جو پہلی شق کا ثلاثی مجرد کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تو اب ہم قانون جاری کریں گے، اس مفعول کو مفعول کے وزن پر لائیں گے۔ مطابق کی مثال جیسے مضروب، مضروب، اس کو جب ہم نے یضرب سے بنایا، یضرب سے بنایا، ٹھیک ہے، 3 تبدیلیاں کی ہم نے، علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مفتوحہ علامت اسم مفعول لائے، عین کلمہ کو ضمہ دے کر اشباع کیا۔ عین کلمہ جانتے ہیں جو حرف فا کے مقابلے میں اس کو فا کلمہ،
جو حرف اصلی عین کے مقابلے میں اس کو عین کلمہ، جو حرف اصلی لام کے مقابلے میں اس کو لام کلمہ، یہ را عین کے مقابلے میں ہے، اس کو کہیں گے عین کلمہ، اس کو ہم نے ضمہ دے کر جب اشباع کیا، را کے ضمہ کو کھینچا تو واو پیدا ہو گئی، اور آخر میں نون تنوین تمکن اسمیت لائے تو مضروب ہو گیا۔ اسی طرح عالم یعلم سے معلوم، ناصر ینصر سے منصور۔ لہذا ثلاثی مجرد کا جو بھی باب ہے اس کے ہر اسم مفعول پہ آپ یہ قانون جاری کر دیں گے پہلی شق، ٹھیک، اور یاد رکھیں 3 مذکر کے 3 مؤنث کے پہلے 6 صیغوں پر یہ قانون جاری ہوگا۔ اس کے بعد دوسری شق کا خلاصہ، اب پہلی شق کی ثلاثی مجرد کے لیے، دوسری شق ہے غیر ثلاثی مجرد کے لیے، یعنی ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کا اسم مفعول اسی باب کے فعل مضارع مجہول کے وزن پر لانا واجب ہے، مضارع مجہول میں 2 تبدیلیوں کے ساتھ۔ مضارع مجہول میں کون سی؟ نمبر 1، علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ آپ لائیں گے میم مضمومہ، اور آخر میں نون تنوین تمکن علامت اسمیت لائیں گے، تنوین تمکن علامت اسمیت لائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے دوسری شق کا خلاصہ، سمجھ آئی بات؟ غیر ثلاثی مجرد کا اسم مفعول کو کس کے وزن پر لانا واجب ہے مولانا؟ اونچا بتائیں۔ وزن پر لانا واجب ہے، فعل مضارع مجہول کے وزن پر لانا واجب ہے، ٹھیک ہے جی، 2 تبدیلیوں کے ساتھ۔ اب یہ جو ہم نے حکم پڑھا کہ اس کو فعل مضارع مجہول کے وزن پر لانا واجب ہے، اس مفعول کو، اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 2۔ جب 2 شرطیں پائی جائیں گی تو اس کو مضارع مجہول کے وزن پر لائیں گے۔ پہلی شرط، اس میں مفعول ہو، اس سے مکرم خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس میں، تو ہم قانون شک پڑھ رہے ہیں دوسری کس کے بارے میں؟ اس میں، تو یہ ہے اس میں، ہم قانون کیسے جاری کریں؟ ٹھیک ہے جی۔ دوسری شرط کہ وہ غیر ثلاثی مجرد کا اسم مفعول ہو، یعنی ثلاثی مزید فی کا ہو، رباعی مجرد کا ہو، یا رباعی مزید فی کا ہو، ٹھیک ہے، اس سے مضروب خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ ثلاثی مجرد کا اسم مفعول ہے۔ اس اسم مفعول پر جاری ہوگی یہ پہلی شق۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں دوسری شق۔ دوسری شق کے خلاصے کے مطابق یہ احترازی مثال بنے گی، اس شق سے یہ خارج ہو جائے گی، کیونکہ یہ ثلاثی مجرد کا اسم مفعول ہے، ہم پڑھ رہے ہیں غیر ثلاثی مجرد کا اسم مفعول ہو۔ جب یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تو اب اسم مفعول کو فعل مضارع مجہول کے وزن پر لا دیں گے 2 تبدیلیوں کے ساتھ۔ جیسے مطابق مثال، مکرمن، اس کو جب یکرم سے بنایا، یکرم، اب دیکھیں 2 تبدیلیاں ہم نے کی، علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ ہم لے آئے میم مضمومہ، اور آخر میں نون تنوین تمکن، یہ مکرمن ہو گیا، مکرمن ہو گیا۔ اب دیکھیں یہی قانون آپ اسم مفعول غیر ثلاثی مجرد کا، وہ باب تفعیل ہے، افعال ہے، مفعال ہے، تفاعل ہے، تفاعل ہے، جتنے بھی باب ہیں ربع مجرد کا، سب پہ آپ یہ قانون جاری کر دیں گے۔ مثال کے طور پر اسی طرح ایک اور مثال لے لوں تاکہ آپ کے لیے مزید قانون سمجھنا آسان ہو جائے مولانا۔ مدحرجن، مدحرجن یہ رباعی مجرد ہے، جب اس کو ہم نے یدحرج سے بنایا، یدحرج، یدحرج، مدحرا، یدحرا، فعل مضارع مجہول کو پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضمومہ لے آئے، ٹھیک ہے، آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت لائے، مدحرجن ہو گیا۔ اب یہاں پر اسم مفعول والا قانون لگا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اور ایک مثال لے لیتا ہوں مزید آپ کے لیے آسانی بن جائے، مثلا متدحرجون، متدحرجون، اب دیکھیں پہلے حروف کا جو پہلے 2-3 حرف ہوتے ہیں ان کا اعتبار کیا جاتا ہے وزن کے اندر، متدحر، ادھر مضارع مجہول یتدحر، اب صیغہ جمع مذکر سالم کا ہے پر قانون اس مفعول والا لگے گا، کیونکہ پہلے حروف جو 2-3 ہوتے ہیں وزن کے اندر اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو ہم نے کہا فعل مضارع مجہول کے وزن پر لانا واجب ہے، متدحر، یتدحر، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پر بھی قانون اس میں مفعول والا لگ جائے گا۔ اسی طرح اور بھی مثالیں آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم صرف سے مالا مال فرمائے۔